الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج ہم جنگ احد کے اس معرکے پر بات کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لڑائی کے لیے مورچے کا انتخاب، پھر لشکر اسلام کی تقسیم اور ہر ٹولے کے لیے، ہر گروہ کے لیے جرنیل کا انتخاب، اور آج کے لیے ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ غزوہ احد شروع ہونے سے قبل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مورچے کا انتخاب فرمایا کہ پیچھے پہاڑ ہے احد کی، مسلمانوں پر پشت سے حملہ کرنا مشکل ہو گیا، ان مسلمانوں کی پشت محفوظ ہو گئی۔ مرکزی کیمپ یہ بلند جگہ پر پہاڑ پر تھی، جس کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اگر پتہ نصیب ہو جائے تو لشکر کفار نیچے ہوں گے، اور مسلمانوں کے لیے ان کو گرفتار کرنا، ان کو مارنا آسان ہوگا۔ اور اگر دوسری صورت پیش آئی، یعنی مسلمانوں کو اگر شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو مسلمان اونچی جگہ پر ہوں گے اور لشکر قریش کے لیے ان کا گرفتار کرنا، ان کا پکڑنا یا قتل کرنا مشکل ہوگا۔ یعنی دونوں صورتوں میں فائدہ مسلمانوں کا ہوگا، لہٰذا ایسی صورت میں یہ انتہائی موزوں جگہ تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری لشکر کو لیڈ کرنے والا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود تھا۔ عصر حاضر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی تحریک کے لیے، کسی بھی تحریک کو شروع کرنے کے لیے، یا آج کل جو ڈرنے کی صورتحال ہے، تو جگہ کا انتخاب میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیشہ تحریک کے لیے، جدوجہد کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ مشکل حالات میں آپ کے ورکرز، آپ کا لشکر، آپ کا گروہ محفوظ ہو، اور دشمن کے لیے ان کو نقصان پہنچانا مشکل ہو۔ دوسری بات یہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس تحریک کو یا اس لڑائی کو خود لیڈ فرما رہے ہیں۔ تو دوسری نقطہ اس میں یہ ہے کہ جب تک جدوجہد، جب تک تحریک کو لیڈ کرنے والا اس کا قائد بذات خود نہیں ہوگا، وہ تحریک، وہ جدوجہد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے یہ بات عیاں ہے کہ تحریک یا جدوجہد کو لیڈ کرنے کے لیے قائد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قائد نہ ہو تو دوسرے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو حصوں میں تقسیم فرمایا، جس میں ایک اہم حصہ تھا تیر اندازوں کا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کی حفاظت کے لیے اور ان کی پشت کو محفوظ بنانے کے لیے جبل رمات پر 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین فرمایا، اور اس دستے کو تاکید کی سپہ سالار، اس کے سالار جرنیل کو بھی اور اس کے تمام سپاہیوں کو بھی، تیر اندازوں کو بھی، کہ آپ نے اس جگہ پر قائم رہنا ہے، چاہے ہمیں پتہ نصیب ہو جائے یا شکست نصیب ہو جائے، آپ نے ہماری پشت کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ حتیٰ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کا اتنی تاکید تھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنگل کے درندے بھی ہمیں لے جانا چاہے، تب بھی آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، اپنی جگہ مورچے کو نہیں چھوڑنا۔ اگر دشمن ہمیں زیر کرے، تب بھی آپ نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔
اتنی تاکید کی ان تیر اندازوں کو یا اس دستے کو، جس سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عصر حاضر میں اگر ہم اس کو دیکھیں ان تیر اندازوں کی، تو آج میں اس ڈپارٹمنٹ نے فضائی لشکر کا یا فضائی فوج کی شکل اختیار کی ہے۔ تو جو اہمیت اس غزوہ احد کے موقع پر ان تیر اندازوں کی تھی، آج وہی اہمیت کسی ریاست کی فضائی فوج کی ہے، کیونکہ تیر اندازوں کا کام ہے تیر کے ذریعے سے دور سے مارنا، کسی چیز کو دور سے مارنا۔ اور آج فضائی افواج بھی راکٹ کے ذریعے، میزائل کے ذریعے، ڈرون کے ذریعے، جہاز کے ذریعے سے دور سے مارتے ہیں۔ اور جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو تاکید فرمایا کہ ہماری پشت کو محفوظ بنانا، اور اسی لڑائی کی فتح اور جیت کا انحصار بھی انہی تیر اندازوں کے مورچے پر تھی۔ جب تک تیر انداز مورچے میں تھے، لشکر اسلام کی جیت تھی، محفوظ تھے، لیکن جب وہی دستہ اپنی جگہ سے ہٹا تو پھر مشکلات پیدا ہو گئی لشکر اسلام کے لیے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاکید سے یہ بات عیاں ہوتی ہے فضائی فوج کی اہمیت کی، کہ کسی بھی ریاست کی دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے ان کا فضائی فوج مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جتنا یہ فضائی فوج، یہ فضائی دستہ مضبوط ہوگا، اتنا وہ ریاست طاقتور، مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سامراجی نظام کو اگر دنیا پر تسلط حاصل ہے، غلبہ حاصل ہے، تو ان کی یہی فضائی بالادستی ہے، برتری ہے۔ جدید اسلحہ ہونے کے باوجود بھی وہ زمینی جنگ میں ناکام ہوتے ہیں، لیکن فضائی فوج کے ذریعے سے یا فضائی حملوں کے ذریعے سے ان کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ عراق کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، یا افغانستان کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فضائی حملے کے وقت ان کو بالادستی حاصل ہو گئی، لیکن زمینی جنگ میں یہ لوگ ہار گئے۔ ہم ایران کے حال ہی میں ایران کے مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ فضائی فوج سے ہی یا فضائی حملوں سے ہی دور سے انہوں نے ان کا ہیڈ کوارٹر کو مار دیا، ہٹ کر دیا۔ اسی طرح ہم غزہ میں دیکھتے ہیں کہ فضائی فوج کے ذریعے سے یا فضائی حملوں کے ذریعے سے وہ تباہی مچا رہے ہیں۔ یا پاکستان اور ہندوستان کی حال ہی جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی فضائی بالادستی کی وجہ سے پاکستان کو برتری اور فتح نصیب ہو گئی۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے اس معرکے کے موقع، اس معرکے میں فضائی فوج کو یا تیر اندازوں کو جو تاکید کی گئی، تا قیامت اس سے فضائی فوج کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے میمنہ اور میسرہ، یعنی دایاں بازو اور بایاں بازو، یہ ان کے دستے متعین کیے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ پر یعنی بائیں بازو پر، دائیں بازو پر حضرت منظر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اور میسرہ یعنی بائیں بازو پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ وہاں اس جگہ میں، یہ اس دور میں یہ لشکر کے 3 اہم حصے ہوتے تھے، ایک میمنہ، دوسرا میسرہ اور تیسرا تیر انداز۔ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو بری فوج، بحری فوج اور فضائی فوج میں یہ لشکر تقسیم ہوتی ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سب سے اہم ذمہ داری یہ علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، اور وہی یہ اسلامی لشکر کا، مہاجرین کا اور اسلامی لشکر کا علمبردار تھا، پرچم بردار تھا، آپ کے ہاتھ میں پرچم تھی۔ یہ سب سے مرکزی اور اہم عہدہ تھا، ذمہ داری تھی، کیونکہ دوران جنگ سارا رش، سارا زور اسی پرچم پر کی جگہ پر ہوتی تھی۔ جو بھی لشکر دشمن کا پرچم گرا دیتے تو اسی کے گرنے کے ساتھ ہی وہ لشکر شکست کھا جاتی تھی۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لڑائی کے موقع پر یہ اسلام کا پرچم، یہ لشکر اسلام کا پرچم، یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی قابل تحقیق نکتہ ہے، قابل غور نکتہ ہے، خصوصاً مذہبی حلقوں کے لیے اس میں بڑی عبرت نصیحت ہے، تحقیق ہے
کہ بڑے بڑے جرنیل تھے، بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑے بہادر صحابہ کرام تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ مصعب بن عمیر کون تھا؟ یہ وہی عظیم مبلغ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے بیعت عقبہ اولا کے موقع پر مدینے کی درخواست پر، مدینے کی وفد کی درخواست پر آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبلغ اسلام بنا کے مدینہ بھیجا تھا، اور یہی اس کی تبلیغ کی اثر تھی کہ مدینے کی بڑی آبادی نے، بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کی، اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر باقاعدہ مدینے کی ہجرت کی دعوت دی گئی۔ اب عصر حاضر میں یہ سوال کی جاتی ہے، یہ نقطہ اٹھائی جاتی ہے کہ جی وعظ و نصیحت میں اثر نہیں ہے، کسی کے دل میں یہ وعظ و نصیحت یا اسلام کے پیغام نہیں اترتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے صوفی کی تبلیغ میں اور مجاہد کی تبلیغ میں، صوفی کی نعرے تکبیر میں اور مجاہد کی نعرے تکبیر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ میں جو اثر تھی وہ فقط مبلغ نہیں تھا، وہ فقط دین اسلام کا داعی نہیں تھا، مبلغ نہیں تھا، بلکہ آپ مجاہد بھی تھے۔ جنگ کے دوران سب سے اہم ذمہ داری، سب سے مشکل مرحلہ آپ کی سپرد ہوتی تھی، یعنی علم برداری، پرچم برداری۔ تو اسی بندے کی دعوت و تبلیغ میں اثر ہوگی، اسی کی بات لوگوں کے دلوں میں اترے گی جو صوفی کے ساتھ ساتھ، مبلغ کے ساتھ ساتھ مجاہد بھی ہو، راہ خدا میں لڑنے والا بھی ہو، تب اس کی زبان میں، اس کی نعرے تکبیر میں اور اس کی الفاظ میں اثر ہوگی۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مبلغ اسلام بھی تھا، اسلام کی پرچار اور دعوت و تبلیغ بھی کر رہا تھا، اور جنگ کے وقت میدان جنگ میں بھی ہوتا تھا، میدان جنگ میں سب سے اہم ذمہ داری پر بھی ہوتا، پیچھے نہیں رہتا تھا۔ اب آپ کی قربانیاں کیا تھی، آپ کی لڑائی کا انداز کیا تھا، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں وہ بعد میں ہوگی، لیکن سب سے اہم نقطہ جو اس لڑائی میں تھا اور لشکر کی تقسیم میں تھا وہ یہ تھا کہ اس پوری لشکر کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود لیڈ کر رہا تھا، یعنی اس وقت آپ مدینہ منورہ کے والی اور گورنر بھی تھے، اور میدان جنگ میں سپہ سالار بھی تھے، لڑنے والے بھی تھے۔ آپ نے لڑائی کس طرح کی، اس پر بھی ہم آنے والے لیکچرز میں بات کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ یا عالم اسلام یا اسلامی ریاست اس وقت تباہ و برباد ہے، زوال کا شکار ہے، کمزوری اور پستی کا شکار ہے۔ ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے سپہ سالاری کا عہدہ اور ریاست کے والی اور حکمران کا عہدہ جدا جدا ہے، لہٰذا جب تک اسوہ رسول پر عمل نہ کی جائے، سپہ سالار اور ریاست کا والی ایک نہیں ہوں گے، میدان جنگ میں لڑنے والا اور ریاست کو چلانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے ایک نہیں ہوگا، امت مسلمہ عالم اقوام عالم کے اس پلیٹ فارم پر اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔